अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा। हम शो के आखिर में अक्सर ये कह रहे होते हैं कि प्लीज़ कोई टॉपिक सजेस्ट करें, कोई इंडिविजुअल सजेस्ट करें जिसको हम स्मार्ट वर्ल्ड पे बुला सकें। और मुझे आज बहुत खुशी है कि हमारे एक ऑडियंस मेंबर ने सोशल मीडिया पे हमसे ये कहा कि आप इस टॉपिक को कवर करें। तो आज का मौजू है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों की ज़िंदगी को आसान बना रही है। हमारे साथ स्टूडियो में डिजिटली मौजूद हैं एक निजी कंपनी के सीईओ जो कि डेफ लोगों को एम्पावर करते हैं, उनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी फराहम करते हैं। अली शबर, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Rama, and thank you so much for Smart World for inviting me. बहुत अच्छा लगा कि आप आज हमारे शो में आए हैं, बट इससे पहले कि आपसे मजीद गुफ्तगू करें, देखते हैं एक पैकेज। मावन टेक्नोलॉजी यानी असिस्टिव टेक्नोलॉजी ऐसे आलात, सॉफ्टवेयर्स और सर्विसेज का मजमूआ हैं जिनको डिफरेंटली एबल्ड अफराद और बुजुर्गों की फ़ाल सलाहियतों को बढ़ाने, बरकरार रखने या बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मावन टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए डिज़ाइन की जाती है जिन्हें बोलने, लिखने, याद रखने, देखने, सुनने, सीखने, चलने में और बहुत सी दूसरी चीज़ों में दुश्वारी पेश आती है। मावन टेक्नोलॉजी दुनिया भर में लोगों को सेहतमंद, खुद मुख्तार और बावकार ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ तालीम, लेबर मार्केट और माशरती ज़िंदगी में बेहतर तरीके से हिस्सा लेने के काबिल बना रही है। जैसे कि पैकेज में आपने देखा, बिल्कुल बावकार ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपकी सेल्फ इस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट ना रहे तो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पे उसका इफेक्ट आता है। अली, आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम मुआवन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इस आइडिया के बानी कौन है और ये कब शुरू हुआ आपके ख्याल में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो मुझे आइडिया नहीं है बानी कौन है, लेकिन इतना मुझे आइडिया है कि बहुत अरसे से इस मावन टेक्नोलॉजीज या असिस्टिव टेक्नोलॉजीज की बात की जा रही है और अमल में भी आ रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक एग्जाम्पल सेट करके दी जब हज़रत मखदूम रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पास गए और कहा कि मैं बाजमात नमाज पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। तो उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि इनके घर पे एक रस्सी बांध दो। चूँकि हज़रत मखदूम नाबीना थे तो वो देख नहीं सकते थे, तो वो रस्सी के थ्रू पकड़ के मस्जिद नबवी आ गए। दैट्स द असिस्टिव टेक्नोलॉजी। हम बहुत से ऐसे इक़दाम करते हैं अपनी ज़िंदगी में भी टू मेक आवर लाइफ सिंपल और ईजी। अगर हम ख़वातीन की बात करें तो किचन अप्लाइंसेस उनके पास मौजूद होती हैं, दैट्स असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर देम कि वो जल्दी से खाना बना लें, कटिंग जल्दी से कर लें। इसी तरह नाबीना अफराद या जो सुन नहीं सकते या जो चल नहीं सकते, उनके लिए दुनिया में बेशुमार असिस्टिव टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। आर्टिफिशियल लिम्स हो गए, व्हील चेयर हो गई, जॉज या स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर हो गए, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन हो गई। तो इस तरह की मुख्तलिफ हैं। यस, पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो वी आर द पायलट कि हमने पाकिस्तान में ये चीज़ स्टार्ट करना शुरू की। ये भी देखा जा रहा है कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी बहुत से लोग इस्तेमाल करें, ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ और लोगों में फराहमी इसकी या एक्सेस ज़्यादा है, मगर आपको डेमोग्राफिक्स के हिसाब से मेन गैप्स क्या नज़र आते हैं? सबसे पहली तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या अफराद बहामजूरी को खुद भी आइडिया नहीं है कि कौन कौन सी असिस्टिव टेक्नोलॉजी या मावनी आलात मौजूद हैं उनके इलाके में या उनके मुल्क के अंदर। दूसरा जो चैलेंज आता है वो है अवेलेबिलिटी। अगर मौजूद है भी तो क्या वो इजीली उनके पास अवेलेबल है? अवेलेबल से मुराद अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कई दफ़ा ये टेक्नोलॉजीज चूँकि इम्पोर्ट होती हैं ज़्यादातर तो कॉस्टली हो जाती हैं। सिंपल एक बात एग्जांपल मैं देता हूँ। चूँकि मैं खुद ब्लाइंड हूँ बाय बर्थ और मैंने सारी ज़िंदगी एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाई की, जॉस जो स्क्रीन रीडर है उसके थ्रू। वो जब मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया था पर एनम
اس کے کاسٹنگ تھی اب وہ $1200 ہو چکا ہے. کیا ایک عام جو کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہے پاکستان میں, کیا وہ $1200 افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر تو سکتا. یہ ایک چیلنج آ جاتا ہے. بٹ دیکھیں ایک تو اور بات بھی ہے نا, دیکھیں علی انفلیشن کا ریٹ تو ہر جگہ ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. یہ مسئلہ جو ہے یہ پوری دنیا کا ہے. تو اس کی ایزی ایکسیس اور کیسی بنائی جا سکتی ہے؟ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی کمرشل گروتھ ہوگی, چیزیں اور قیمتیں کم جو ہوں گی اور ہمیں مزید آسانی سے مل سکیں گی. تو اس فیلڈ میں یہ چینج کیوں نہیں آیا؟ We are operating in 5 different markets, جس میں سنگاپور ہے جو کہ بہت ڈیولپ ہے, ڈینمارک میں ہم کام کر رہے ہیں, US میں کام کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی یس یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ افورڈیبلٹی چیلنج ہے, لیکن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے. گورنمنٹ سبسیڈائز کرتی ہے, گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے کیونکہ یہ لوگ بھی سوشل اکنامک فلاسفی کا حصہ بن سکتے ہیں اگر ان کو یہ اسسٹو ٹیکنالوجیز پرووائڈ کی جائے. امپلائمنٹ کر سکتے ہیں, بزنس کر سکتے ہیں. ہماری ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے ہے, اور اس طرح بے شمار پرسنس ود ڈسیبلٹی یا افراد مہا مزدوری ان کی ایگزامپلز ہیں جو اسسٹو ٹیکنالوجیز کے تھرو اکنامکلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں بائی ریٹرننگ دا ٹیکسز اینڈ اسٹف. سو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از دی کی کہ جس کے تھرو یہ چیزیں بہت آسانی ہو سکتی ہے. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک بز ورڈ ہے. اسٹریٹجی کوئی بن رہی ہو, پالیسی کوئی بن رہی ہو, سارے کہتے ہیں نہیں جی وے آؤٹ کسی بھی مسئلے کا یہ ہے, اکانومی کا مسئلے کا یہ ہے کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کریں. پھر بھی یہ اتنی تیزی سے کیوں نہیں ہو رہی ہیں, اتنی سکسیسفل کیوں نہیں ہو رہی؟ پرائمری ریزنس جو مجھے اس میں نظر آتے ہیں, ون از کہ آئیڈیاز پاکستان میں, کیونکہ اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جاتے ہیں ایسا تو نہیں کہنا کہ آپ مائکروسافٹ یا گوگل کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں, وہ تو ایک آپ گورنمنٹ کے پیسوں پہ ایک امپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. لوکل انیشیٹوز ڈیولپ ہونے چاہیے. پاکستان میں لوکل انیشیٹوز بہت کم ہیں. یس وی ہیو ہمنگس ٹیلنٹ, بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. یونیورسٹیز کے نئے جو گریجویٹ ہو رہے ہیں سافٹ ویئر انجینئرز یا سارے بہت اچھے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ان کے لیے اس اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ اٹس اے بگ مارکیٹ. میں اگر ہم ڈیف ٹاک کی ایگزامپل دیں, اکثر ہم جب ڈیف کمیونٹی یا پرسن ود ڈسیبلٹیز کی بات کرتے ہیں, یہ بہت چھوٹی سی مارکیٹ ہے. اٹس ناٹ اے اسمال مارکیٹ, مائنورٹی نہیں ہے. اٹس اے 10 ملین پاپولیشن پاکستان جو کہ ہماری یہ ڈیلی سروس یوز کرتی ہے. ہمارے 40,000 پلس ایکٹیو یوزرز ہیں. تو اسی طرح بلائنڈ اٹس اے 5 ملین مارکیٹ. فزیکل ڈسیبلٹیز 3 ملین کی مارکیٹ ہے, جو کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ اور اچھا ایک ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے اگر اس طرح کے انیشیٹوز لوکلی ڈیولپ کی جائے, لوکلی پروڈیوس کی جائے, اور پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے لوکل انیشیٹوز کو. آپ اپنے آئیڈیا کے بارے میں بتائیں. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی بھی کام کر رہے ہیں, تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ آپ ڈیف کمیونٹی کو امپاور کریں یا ان کی زندگی تھوڑی جو ہے وہ آسان بنائیں؟ اس کے لیے میں تھوڑی سی ایک ہسٹری میں جانا چاہوں گا. 2017 میں جب ہم پاکستان میں ایک نجی ٹیلکو ادارہ تھا, اس کے اندر کام کرتے تھے, اور ہم کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا رہی تھی, ڈیجیٹل ریولوشن کے اوپر. سو وی تھاٹ کہ ہم بھی ڈسیبل پرسنس کے لیے یا پرسنس ود ڈسیبلٹیز کے لیے کوئی سولوشن ڈیولپ کروائیں, اور اس پہ ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا کالڈ موبائل ایپ ایوارڈس, جس میں ہم نے یہ کہا کہ جو ینگ سافٹ ویئر اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر اپلیکیشنس ڈیولپ کریں, موبائل اپلیکیشن, جس سے ڈے ٹو ڈے لائف میں ڈسیبل پرسنس کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. تو اسی طرح 500 کے قریب ہمارے پاس اپلیکیشن ڈیولپ اپلیکیشنز آئیں, جس میں شارٹ لسٹ کرتے ہوئے جو کام کی تھی 50 آئیں, اور ٹاپ 5 کو ممنون حسین صاحب جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے 1 ملین کی کیش گرانٹ دی تھی کہ اس کو پرسو کریں آئیڈیاز کو. انفارچونیٹلی اور جو فارچونیٹلی تو یس بہت اچھا کام ہوا, ہم نے بہت کیا, لیکن جیسے ہی میں اسٹیج سے نیچے گیا, میرے جو کو فاؤنڈر وامک جو کہ ڈیف ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور انہوں نے کہا یار تم مجھے بچپن سے جاتے ہو, یو آر مائی بیسٹ فرینڈ. 500 اپلیکیشنز میں یا ٹاپ 5 میں, اور ایک بھی ڈیف کے لیے کوئی اپلیکیشن نہیں تھی, کیونکہ زیادہ تر اپلیکیشنز فزیکل ڈسیبلٹیز یا بلائنڈ کے لیے تھی. کیونکہ جس طرح میں نے کہا اویئرنیس, ہماری ایکسیس ان کے پاس زیادہ تھی. فزیکل ڈسیبلٹیز بول سکتے ہیں, ہم بلائنڈ لوگ بہت اچھی باتیں کر سکتے ہیں بول کے, لیکن ڈیف لوگ بول نہیں سکتے, ان کی آواز ہم سن ہی نہیں سکتے.
ان کی انفارمیشن ہی نہیں. اچھا اس میں بھی کیٹیگریز ہے نا علی, مطلب کوئی ہو سکتا ہے بالکل ہی نہیں سن سکتے ہیں, کئیوں کو تھوڑی تھوڑی آوازیں آتی ہیں, اور obviously جنہیں بچپن سے نہیں سنا تو ان کو یہ بھی نہیں, انہوں نے کبھی بھی ساؤنڈ نہیں سنا, وہ بول بھی نہیں سکتے. کچھ زندگی میں بعد میں اپنی ہیئرنگ اور وہ ساری لوز کرتے ہیں, اور پھر ان کو تھوڑی سی ان کے لیے میں کہوں گی زندگی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. 100% ایگری. اور صرف یہی آ جاتا ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اپنا پین پوائنٹ کیسے بتائیں گے, یا اسکول میں ٹیچر کو کیسے سنیں گے, یا جاب انٹرویو میں جاتے ہیں تو اپنے اسکل سیٹ کو کیسے بتا سکیں گے. سو یہ وہ ڈیلی یہ پرابلم فیس کرتے ہیں. ایک ہماری یوزر تھی مدر, انہوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ میں نے 30 سال میں پہلی دفعہ اپنے بیٹے کی دل کی آواز سنی ہے. اکثر ہمارے پاس ایک محاورہ آتا ہے, گونگے کی رمزیں تو ماں ہی جانتی ہیں. یہ بھی بہت علی اچھی بات ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم سرفیس ہوتی ہے اس کی سلوشن میں اگر وہ لوگ انکلوڈ کریں آپ ٹیبل پہ اور اس کی مینجمنٹ میں, پیکیجنگ میں, جو خود اس تکلیف سے گزر رہے ہوں, تو سکسیس ریٹ بہت بہتر ہوتا ہے. Obviously yes. اس کی ریزن کہ وہ اس پین پوائنٹ کو خود فیس کرتے ہیں, ان کو بہتر پتا ہے کہ اس کے سولوشنز کیا ہیں اور ان تک اس طرح بہتر طریقے سے اپروچ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو اس پہ تو دو رائے ہے ہی نہیں کہ مطلب, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ڈائیورسٹی از دی کی ٹو سکسیس. نہیں, ڈائیورسٹی بڑا اچھا پیارا ورڈ ہے, سب کو کہنے کا شوق بہت ہے, مگر اس کی پریکٹیکل جو ہے نا امپلیکیشن یا امپلیمنٹیشن اتنی اچھی نظر نہیں آتی جتنی ہونی چاہیے. مجھے تو یہ ہمیشہ گلا ہی رہتا ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ جیسے واکنگ ایڈ ہوتی ہے, ہیئرنگ ایڈ ہوتی ہے, پروستھیٹکس ہوتے ہیں, عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں یا گیجٹس کہہ لیں بہت مہنگے ہوتے ہیں, اور جو لو کاسٹ ہوتے بھی ہیں ان کی لائف اتنی زیادہ نہیں ہوتی, جلدی خراب ہو جاتے ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں وی اسٹل اے لانگ وے ٹو گو, اس سے پہلے کئی چیزیں بہتر ہوں؟ دیکھیے ٹیکنالوجی اب ماشاءاللہ سے بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. اب شاید لانگ وے تو میں نہیں کہوں گا کہ اس کو, کیونکہ گلوبلی یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. ہمارے سافٹ ویئر انجینئرز یا ٹیکنالوجی ہارڈ ویئر انجینئرز موجود ہیں جس کا بہت بہتر طریقے سے ریپلیکا پاکستان میں پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو ان کو آگے آنا چاہیے, ان کو بنانا چاہیے تاکہ لو کاسٹ کے اندر اچھی کوالٹی ہمارے جو ہے افراد بہا مزدوری کو ملے, اور مل بھی رہی ہے. پروستھیٹکس جس طرح آپ نے ذکر کیا, اب پاکستان میں لوکلی پروڈیوس ہو رہے ہیں, جو ایک زمانے میں 2-3 لاکھ کے ہوتے ہیں, اب وہ 30,000-35,000 کے اندر آ چکے ہیں, اور شاید اس سے بھی کم کاسٹ ہو سکتی ہے. سملرلی جس طرح سائن لینگویج انٹرپریٹیشن کی ہم نے بات کی, جو کہ بہت مہنگی ایک سروس تھی, اب یہ پر منٹ کاسٹ کے اوپر ہم پرووائڈ کر رہے ہیں $2-3 پہ, جو کہ آسانی سے بھی آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. جب آپ یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب کمپنی ڈیولپ ہو رہی تھی, تو ٹیکنالوجی آئیڈیاز کو پیٹنٹ کیسے کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی؟ یہ مجھے مطلب کوئی تھوڑا کمپلیکس ہے.